بے شک وہ رحمت العالمین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ آخری نبی ہے ہمارے، اور ہم اس بات کا ہی نہیں شکر ادا کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. اس بات کا ہم زندگی کے آخری سانس تک بھی شکر ادا کرے تو کم ہے. باقی اللہ تو معاف کرتا ہے، دنیا نہیں کرتا. مجھے لوگوں کی کیفیت نہیں پتا، مجھے اپنی کیفیت پتا ہے. میں ابھی بھی بات کر رہی ہوں تو میں کام پر ہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور میں اتنی دفعہ گئی ہوں، ہر دفعہ جاتی ہوں تو میں صرف یوں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں اتنی گناہگار ہوں، اور آپ مجھے یہاں بلاتے ہیں بار بار. آقا ہی بلاتے ہیں، آقا نہ بلائیں تو وہاں جا نہیں سکتے. آپ اور میں ایک دوسرے کے گھر نہیں آ سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہ دیں یا انویٹیشن نہ دیں، فون نہ کریں آپ آ جائیں. تو وہاں کیسے جا سکتا ہے بلاوے کے بغیر انسان؟ وہ جو ایک ہم پڑھتے جاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرا اللہ جو ہم بار بار کہتے ہیں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور اللہ حاضری قبول فرماتا ہے، اللہ حاضری قبول فرماتا ہے. اور اللہ کے گھر کو دنیا کہتی ہے نا، اللہ کے گھر کو دیکھ کر پہلی دعا یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی نظر میں جو دعا کریں گے وہ قبول ہے. یہ سوچ ہی نہ لائیں کہ قبول نہیں ہے. میرے اللہ کی مجھ پہ اتنی رحمت ہے، میں جب گئی ہوں میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا. میں نے اللہ پاک سے میری اس دفعہ دعا تھی، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں حتیم میں نفل پڑھوں. الحمدللہ میں پچھلی دفعہ 10 نفل پڑھ کے آئی، اس دفعہ میں نے 20 نوافل ادا کیے حتیم کے اندر، اور صرف اپنے لیے نہیں تمام امت مسلمہ کے لیے بھی پڑھے. کتنی دفعہ حج کیا آپ؟ میں نے ماشاءاللہ اس سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بلائے تو یہ میرا 5واں حج ہوگا انشاءاللہ. عمرے کتنے کی ہیں؟ عمرے تو بے شمار ہیں. دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دو جو کہتی ہے. مت کر دنیا کی بات سجن، کہیں بیت نہ جائے رات سجن. یہ صرف ایک عاشق اور مشوق کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور آپ کا بھی ہے. وہ اللہ کی ذات چاہے تو اتنی سی ذرہ برابر نیکی پہ بھی آپ کو معاف کر دے. امام بارگاہ بنواتی ہیں یا اللہ کے گھر بنواتی ہیں تو آپ کو ایک طرف تو کہا جاتا ہے آپ کی حرام کی کمائی ہے، تو پھر اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ اچھا یہ بابا آج آپ کو ایک بات بتا، اسی تو مزدور نے اپنا پسینہ نہیں صاف کر سکتے سا کہ میک اپ اتر جائے گا اتنے بھی اسی کر دے رہنا ہے. یہ ہم چمکیلے مزدور ہیں. اب دوسری جانب آ جائے، میں نے ساری زندگی 92 سے لے کر ابھی تک اپنا رزق جو ہے نا میں بغیر زکوٰۃ کے گھر نہیں لائی. پہلے میں 2.5% زکوٰۃ نکالتی ہوں پھر لاتی ہوں، اور اللہ رزق کو پاک کر دیتا ہے اگر آپ زکوٰۃ نکالتے. پہلی بات. دوسری بات، میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتی تھی کیونکہ میں نے کام کی. سانگ نکال کے دکھا دے جس میں آپ کو فحاشی نظر آئے، آپ کو عذاب کی شاعری نظر آئے. غزالہ کچھ لوگ آپ کو ملتے ہوں گے، جس طرح بڑی بچیوں کو اگر آپ عمرے پہ بھیج رہی ہیں، حج پہ بھیج رہی ہیں، تو وہ آپ کو جب کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر آپ کے لیے دعا کی ہے، تو تب کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ مانیں گے کہ میں دوران طواف دنیا میرے سے پیار کرتی ہے، اور میں نے اتنے رش میں کھڑے ہو کہ میں نے ایسے دیکھ کے کہ اللہ، مطلب میں آپ کو ایک سناتی ہوں کہ میں نا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں غلاف کعبہ جس کو قصوہ کعبہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ ٹانکے لگا سکتی ہوں. آپ کی بہن نے 25 ٹانکے لگائے ہیں. دلاتا ہے کہیں آپ نے غلاف کعبہ سیا ہے. جی میرے پاس ویڈیو، میں یہ چاہوں گا سعادت دی یہ ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. میں آپ کو بھی ویڈیو دے دوں گی، آپ دیکھیے گا. تو اس دفعہ جس طرح میں اس دفعہ جو گئی ہوں عمرے پہ ابھی دسمبر میں، آپ یقین جانیے مجھے ایسا لگتا تھا میں سچی مچی اللہ کی مہمان ہوں. سچ مچ اللہ نے مجھے بلایا ہے کہ میں نے جدہ ایئرپورٹ سے جب میں نے کیب کرائی ہے تو 300 ریال میں میری اس کی ڈن ہوئی ہے. تو جیسے ہی اس نے راستے میں مجھے پہچانا ہے، اس نے مکہ اتر کے میرے سے رینٹ نہیں لیا. میں منتیں کرتی رہی. ٹیکسی والے؟ ہاں جی. میں نے جہاں سے کھانا کھایا کسی نے میرے سے پیسے نہیں لیے. میں نے ہر بندے کی منتیں کرتی. قلب مطمئنہ ہوتا ہے، اس کا بڑا سکون ہے. دیکھیں ادھر اگر ہم کما رہے تھے یا اس طرح اللہ کے راستے بھی لگا رہے تھے، اس میں دلی سکون نہیں تھا. ایک دلی سکون ہوتا ہے نا جو آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے. آپ تو اربوں روپے کما رہی تھی اور ایک دم چھوڑ چھاڑ دیا سب کچھ، تو پھر یہ تو ایک فائنینشیل لاس بھی ہے. نہیں کیوں، یہ تو دنیا پہ رہ جانا. تو کرنسی یہ وہاں تو نہیں کام آتی. میں وہاں اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہوں، مجھے وہاں کی کرنسی چاہیے. میں وہاں کی کرنسی اکٹھی کر رہی ہوں. یہ تو ردی ہے، یہ کہاں جانا ہے، یہ وہاں چلنی نہیں ہے. تو جو کرنسی وہاں چلنی ہے نا اس کو اکٹھا کرے. اور اللہ فرماتا ہے، مجھے اتنا نالج نہیں لیکن جتنا ہم لوگ سنتے ہیں اور جتنا مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا بھی. مولانا طارق جمیل صاحب کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ بہت زیادہ.
بہت زیادہ, کیونکہ انگلی پکڑ کے وہی لے کر آئے آپ کو اس طرح؟ پہلا حج میں نے ان کے ساتھ کیا ہے, تو انہوں نے تو مجھے بہت بہت سکھایا ہے. اور میں جب میدان عرفات میں پہلی دفعہ تھی تو جب ان کا ایک بیان تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آج 9 ذی الحج کو جب ہم ہوتے ہیں, آج اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ, اتنے گناہ لے کر آ جتنے ریت کے ذرے, اتنے گناہ لے کر آ جتنا 7ویں زمین کی تہ سے لے کر 7ویں عرش تک, اتنے گناہ لے کر آ کہ جب سے دنیا بنی ہے حشر کے میدان تک منٹ سیکنڈ گزر جائے. جتنا تیرا دل کرتا ہے بارش کے قطروں جتنے گناہ لے کر آ, یہاں آ سارے ہی معاف, سارے ہی معاف. آپ کبھی ان سے یہ سوال نہیں کرتی تھی کہ یہ آپ مجھے لے تو آئے ہیں حج پر, یا یہ مجھے تبلیغ تو کر رہے ہیں, تو اگر میں دوبارہ اس طرح کروں گی تو آپ کی عزت پہ بھی لوگ بات کریں گے؟ اچھا, یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی, میں بڑا روئی جب, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا, روئی کس بات سے؟ کہ بھی میں جا کے پھر سے بایا اتاروں گی اور میں کام کروں گی. 2006 میں جب حج کیا تو مجھے دیکھتے رہے, کہتے کتنے پیسے دیں گے آپ پروڈیوسرز کے؟ میں نے کہا 3 کروڑ. کہتے ہم دیتے ہیں. اچھا, ہاں, مولانا صاحب نے کہا کہ ہم 3 کروڑ دے دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں, ان کے ساتھ سارے بڑے لوگ تھے, ہم دیتے ہیں. لیکن کیا تجھے یہ یقین ہے کہ اس کے بعد تیرے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں نے کام کر؟ ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. اس کا کانفیڈنس ہے.